السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 103 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ ہم نے کل کے درس میں یہ سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نذر مانی کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے اولاد عطا کی تو میں اس اولاد کو تیرے گھر کی خدمت میں دے دوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا حضرت عمران نے اپنی بیوی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی سے کہا، تم نے یہ منت تو مان لی، لیکن اگر اللہ رب العزت نے ہمیں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی دی تو پھر کیا ہوگا؟ اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کے یہاں بیٹے نہیں بلکہ بیٹی کی ولادت ہوئی۔ اس پر آپ کو بڑی حسرت ہوئی کہ اب میں نے جو منت مانگی تھی بھلا اس منت کو میں کیسے پورا کروں۔ آپ نے اس بیٹی کا نام مریم رکھا اور اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے اسے اللہ کے گھر بیت المقدس میں وقف کر دیا، اور ساتھ ہی آپ نے اپنی بیٹی کے حق میں دعا کی کہ یا اللہ، تو میری بیٹی کی اور اس کے ہونے والی اولاد کی حفاظت فرما شیطان کے شر سے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل حضرت زکریا علیہ السلام، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، اسے اچھا پروان چڑھایا اور اسے زکریا علیہ السلام کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ آتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے گنتی عطا فرمائے۔ اچھی طرح قبول کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حضرت مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی والدہ نے اپنی نذر کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایک کپڑے میں لپیٹا اور مسجد میں ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے جو علماء اور قرا موجود تھے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ بیت المقدس کی خدمت گزاری میں رہتے تھے۔ چونکہ مریم ان کے امام کی بیٹی تھیں، اس لیے ہر ایک چاہتا تھا کہ ان کی کفالت کا حق مجھے مل جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں حقدار ہوں کیونکہ اس کی خالہ میری زوجیت میں ہے، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، قرعہ ڈالتے ہیں۔ یہ حضرات 27 کی تعداد میں تھے۔ سب نے اپنے اپنے قلم ایک کپڑے کے نیچے رکھے اور ایک نابالغ بچے کو کہا گیا کہ کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک قلم نکال لو۔ اس نے جو قلم نکالا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا۔ پھر سب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اور قرعہ ڈالتے ہیں۔ اب سب نہر اردون کی طرف چلے اور اپنے اپنے قلم نہر میں ڈالتے ہیں۔ جس کا قلم الٹا تیرا یعنی پانی کے آنے کی طرف اس کا رخ ہوا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ قرعہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام کے حق میں نکلا کیونکہ آپ کا قلم ہی الٹا تیرا۔ پھر سب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اور قرعہ ڈالتے ہیں، اب جس کا قلم سیدھے رخ کی طرف چلا وہ کامیاب ہوگا۔ تیسری مرتبہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام ہی کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ آپ کا قلم ہی پانی کے بہاؤ کے رخ کی طرف چلا۔ قرعہ میں کامیابی پر آپ نے کفالت کی ذمہ داری سنبھال لی اور اسے اچھا پروان چڑھایا جوان ہونے تک۔ ایک دن میں آپ اتنی بڑی ہو جاتی جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو نیکی، پاک دامنی، سیدھی راہ پر چلنے اور اطاعت میں بھی بلند و بالا مقام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد سے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت مریم کا کفیل بنا دیا اور مریم کی دیکھ بھال ہر مصلحت کے کام کی ذمہ داری ان کے سپرد کر دی۔ جب زکریا ان کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس وقت محراب کا اطلاق مساجد پر ہوتا تھا۔ یہاں مراد وہ کمرہ ہے جس میں مریم کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اس کا دروازہ دیوار کے درمیان تھا۔ اس کمرے میں جانے کے لیے سیڑھی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ خیال رہے کہ آج کل مساجد میں جو محراب بنائے جاتے ہیں ان کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ہوئی، بلکہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے سے اس کی شروعات کی گئی ہے۔ اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس کے کمرے سے نکل کر آتے تو اس کے ساتھ دروازے بند کر تالے لگا کر آتے۔ کوئی اور شخص وہاں داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن آپ جب بھی کمرے میں آتے تو دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس گرمیوں کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے گرمیوں میں موجود ہیں۔ کہا، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ یہ سوال حضرت زکریا علیہ السلام کا تعجب کی وجہ سے تھا۔ خیال رہے کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا یہ آپ کی کرامت ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اولیاء اکرام کی کرامات برحق ہے، کیونکہ حضرت مریم کو نبوت حاصل نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے پوچھنے پر حضرت مریم نے یہ جواب دیا کہ جتنا رزق ہے جو کسی انسان کے واسطے کے بغیر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہے۔ حضرت مریم کا یہ کلام بچپن میں ہے، یعنی اس عمر میں عام بچے کلام نہیں کرتے، یا کہ کچھ بڑی عمر میں۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کے نزدیک یہ کلام بچپن میں ہے۔ آپ نے ایک نظم میں ذکر کیا ہے 11 شخصوں نے بچپن میں کلام کیا ہے۔ پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرا یحییٰ علیہ السلام، تیسرا ابراہیم علیہ السلام، چوتھا مریم علیہ السلام، پانچواں جریح سے تہمت زائل کرنے والے نے بچپن میں کلام کیا، چھٹا یوسف علیہ السلام سے تہمت زائل کرنے والے نے بچپن میں کلام کیا، ساتواں اصحاب اخدود میں ایک بچے نے ماں کو کہا کہ تم اپنے دین پر قائم رہو، آٹھواں ایک عورت پر تہمت لگا رہے تھے تو وہ خاموش تھی۔ ایک عورت نے اسے دیکھ کر کہا، میرے بچے کو اللہ تعالیٰ ایسا نہ بنانا۔ بچے نے کہا، اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنانا، یعنی یہ عورت بے گناہ ہے۔ نواں فرعون نے جب ایک عورت کو ایمان لانے پر عذاب دیا تو اس کے بچے نے دین پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ دسواں مبارک نے بچپن میں کلام کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب۔ حضرت مریم نے کہا کہ اپنے بندوں میں اللہ تعالیٰ جسے پسند فرماتا ہے انہیں کسی انسان کے وسیلے کے بغیر ہی رزق عطا فرماتا ہے، جو اپنی وسعت کے پیش نظر بے حساب ہوتا ہے۔ فائدہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دن کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہوا، یہاں تک کہ بھوک کے غلبے کی وجہ سے آپ پر معاملہ شاق یعنی مشکل درپیش آئی تو آپ نے تمام ازواج مطہرات سے پوچھا، کوئی کھانے کی چیز ہے؟ تمام نے جواب دیا، کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور انہیں کہا، اے میری پیاری بیٹی، آپ کے پاس کوئی کھانے کی چیز موجود ہے کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹ ہی رہے تھے کہ ایک پڑوسی عورت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 2 روٹیاں اور کچھ گوشت پیش کیا۔ آپ نے اسے برتن میں رکھا اور خیال کیا کہ اپنے آپ پر اور دوسرے اپنے گھر کے افراد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینی چاہیے۔ حالانکہ گھر کے سب افراد بھوک میں مبتلا تھے، آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا،
آپ پر میں اور میری ماں قربان، اللہ تعالیٰ نے کھانا عطا فرمایا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا کر رکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، وہ کھانے کا برتن لے آؤ۔ جب آپ نے برتن کے کپڑے وغیرہ کو ہٹایا تو وہ روٹیاں اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو حیران ہوئی، پھر سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے میں برکت نازل ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیکھا تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پوچھا، اے میری پیاری بیٹی، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی، اے میرے ابا جان، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حمد کی اور پھر فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی جس نے تمہیں بنی اسرائیل کے ایک سردار عورت مریم کی طرح بنایا، کیونکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا، تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ بے شک جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور دوسرے اہل بیت کو جمع کیا۔ سب نے سیر ہو کر کھایا اور کھانا اسی طرح موجود تھا جیسے پہلے تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ کھانا دوسرے پڑوسیوں کے گھروں میں بھی بھیجا۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی نعمت کے ملنے پر الحمدللہ پڑھا جائے۔ اللہ پر توکل رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر اور اپنی اولاد پر والدین کو ترجیح دے، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھانے وغیرہ کی اشیاء بطور ہدیہ دی جائیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس کھانے میں برکت نازل ہونا اور کھانے کا بڑھ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے ادباً گزارش ہے، اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ تذکرۃ الانبیاء کے درس کو سنتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سن کر اپنے ایمان کو پختہ اور تر و تازہ کرتے رہیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر درس کے ذریعے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔